السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد حسین بلاری۔ میں بیرون ہندوستان رہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو تھوڑی سی خاص ہے، وہ اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی پیاری سی کہانی ہے۔ ہوا یوں کہ میں 2007 سے میرا ہندوستان سے باہر آنا جانا شروع ہوا، اور مستقل طور پہ میں پچھلے 10 سالوں سے باہر مقیم ہوں، ہندوستان کے باہر مقیم ہوں۔ شروعات کے 5 سال میں نے انگریزی میں گفتگو کی، اور بقیہ 5 سال انگلش اور فرینچ کے باہم امتزاج سے ایک پیدا ہوئی ایک حسین اور دلکش ایک مخلوط زبان جسے خیول کہتے ہیں، اس میں نے گفتگو شروع کی۔ اس کے کچھ اپنے فائدے یہ ہوئے کہ میں آڈینس سے کنیکٹ کر پایا، ان تک اپنا میسج پہنچا پایا۔ نقصان یہ ہوا کہ میری جو اپنی زبان اردو ہے، اس سے میں دور ہوتا چلا گیا۔ وہ زبان جو کہ حسین، دلکش، شیرین، وہ زبان جو ہماری تہذیب کا حصہ، وہ زبان جس سے ہم اپنی دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے جذبات کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، جس میں محبت ہے، جس میں ادب کی رعنائیاں ہیں۔ اردو ایک زبان نہیں ہے، ایک تہذیب ہے، ایک احساس ہے، ہماری روایت کا حصہ ہے۔ المختصر میں اپنی زبان سے دور ہوتا چلا گیا، اس حد تک کہ مجھے شدت کے ساتھ احساس ہونے لگا کہ کہیں نہ کہیں میرا اردو سے رشتہ کمزور ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میری اپنی فیملی، میرے اپنے احباب، میرے اپنے اعزاء و اقارب، ان سے میں کنیکٹ نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ وہ مجھے سن نہیں پاتے، اور اگر سنتے بھی تو مجھے سمجھ نہیں پاتے۔ تو میں نے سوچا کہ چلو ہفتے بھر میں 5-10 منٹ کی ویڈیوز بنا لی جائیں، 2-3 ویڈیو، اور اس میں کچھ دین کی باتیں کی جائیں، کچھ اپنی باتیں کی جائیں، کچھ دل کی باتیں کی جائیں، کچھ اصلاح کی باتیں کی جائیں۔ امید ہے اس سفر میں آپ میرے ساتھ رہیں گے، اور یہ سفر انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ طے کریں گے۔ آج میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے گفتگو۔ یوں کہہ لیجئے کہ آج ہم گفتگو پہ گفتگو کریں گے۔ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ بنی کہ ریسنٹلی میں 2-3 مہینے پہلے ہندوستان گیا تھا، تو میں نے دیکھا کہ فیملی میں ہماری گفتگو کا معیار کیا ہوتا جا رہا ہے، ہم کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، ہمارا اسٹینڈرڈ کس حد تک گر چکا ہے۔ جب میں اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھتا، چلیے دوستوں کی بات تو چھوڑ ہی دیں، کیونکہ تھوڑا سا ایک بے تکلفی والا معاملہ ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ۔ جو دوست نہیں تھے، جن کا کچھ اسٹینڈرڈ تھا، جن سے اتنی بے تکلفانہ معاملات نہیں تھے میرے، ان کے ساتھ بھی جب میں گفتگو کر رہا تھا تو لگ رہا تھا کہ ہماری گفتگو میں انٹرنیٹ سلینگز شامل ہو چکے ہیں، بیہودہ الفاظ شامل ہو چکے ہیں، اور سارکزم شامل ہو چکا ہے، بیجا تنقید شامل ہو چکی ہے، اور ہماری گفتگو کا اسٹینڈرڈ تھوڑا سا گر گیا ہے۔ معذرت کے ساتھ، چاہے میرے احباب حفاظ ہوں، علماء ہوں یا دعات ہوں، میں سب کو نہیں کہہ رہا، میرا اپنا حلقہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، ورنہ ہمارے اکابرین تو اکابرین ہیں۔ تو پھر اس کے بعد میں جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا، ایون اپنی فیملی کے ساتھ، چونکہ یہ ویڈیو خاص کر میری اپنی فیملی کے لیے، اپنے احباب کے لیے ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا تو میرا فرزند حافظ حسام وہ بھی میرے ساتھ ہوتے، اور مجھے یہ خوف ہمیشہ لگا رہتا کہ کہیں دوست و احباب میں سے کوئی ایسا جملہ نہ ادا کر دے جو میرے بچے کے ذہن میں چلا جائے، جو اس کے جو ایک نازک آبگینہ ہے اس کے دل کا، اس کا شیشہ جو ہے وہ توڑ دے، یا اس کی دل میں وہ باتیں سرایت کر جائیں۔ میں ہمیشہ کیوں کہہ لیجئے چوکنا رہتا تھا کہ کوئی ایسی زبان کوئی استعمال نہ کرے۔ کچھ لمحات ایسے بھی آئے، کچھ مومنٹس ایسے بھی آئے کہ میں نے آبجیکٹ کیا کہ ایسی گفتگو بچوں کے سامنے، یا کم سے کم ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کی کنورسیشن میں یہ سلینگس نہیں ہونے چاہیے۔ تو انہوں نے ریزن یہ دیا کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، یہ تو نارمل ہے،
یہ تو ہماری علاقائی زبان ہے یا تو یہ ہماری شناخت ہے، اس طرح کے ایکسکیوزز وہ لا رہے تھے۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا واقعی میں یہ نارمل ہے یا ہم نے اسے نارملائز کر دیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت 83، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ یہ اس کی تفسیر میں کبھی نیکسٹ ٹائم گفتگو کریں گے، لیکن لوگوں سے اچھی بات کرو، حسنا کہا گیا، یعنی کہ اپنی گفتگو کو شائستہ رکھو، شیریں رکھو، مہذب رکھو۔ اور ایک جگہ رب کریم نے ارشاد فرمایا سورہ قاف میں آیت 18، آپ اس کی تفسیر پڑھ لیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ نہیں نکالتا ہے مگر وہاں پہ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کی کیجول کنورسیشن ہو یا آپ کی سنجیدہ گفتگو ہو یا غیر سنجیدہ گفتگو ہو، سب ریکارڈ ہو رہی ہے، اور یہ مذاق نہیں ہے، بالکل بالکل مذاق نہیں ہے۔ ہر چیز لفظ کہتے ہیں نا، ما یتلفظ به الانسان، یہ وہ جو انسان اٹر کرے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں فرشتوں کے رجسٹر میں آپ کیسی گفتگو ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری و مسلم کی متفق حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہو وہ یا تو خیر کہے، خیر کے جملے کہے، یا تو خاموش رہے۔ خیر، آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ سچ کہے یا تو خاموش رہے، یہ بھی تفصیل طلب ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ خیر سچ کہو یا خاموش رہو، فرمایا خیر کہو، کیونکہ بہت سے سچ ایسے ہوتے ہیں جو کہنے والے نہیں ہوتے، جس کے کہنے کے بعد سوسائٹی میں یا معاشرے میں خیر نہیں آتا۔ فار ایگزامپل میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہوں، آپ بیوی سے کہیں کہ آپ کے میاں کو میں نے فلاں کے ساتھ دیکھا، گرچہ وہ سچ ہو، لیکن کیا آپ سوچتے ہیں کہ اس میں خیر ہے؟ ان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر کہو، یعنی کہ وہ جملے ادا کرو جس میں خیر ہو، بہتری ہو، اچھائی ہو، شائستگی ہو، شیریں پن ہو، محبت ہو، مٹھاس ہو، حلاوت ہو، رشتوں کو جوڑیں۔ وہ کلمات خیر کہیں کہ جو آپس میں محبت پیدا کریں، وہ کلمات ادا نہ کریں جو کہ ڈسکمفرٹ پیدا کریں۔ تو چلیے یہ تو بات ہو گئی، کیونکہ ہر سچ کہنے والا نہیں ہوتا اور ہر جنگ بھی لڑنے والی نہیں ہوتی ہے۔ اور مومن کی تو نشانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترمذی کے ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، اس کو بہت غور سے سنیں کہ مومن تانا دینے والا تو نہیں ہوتا، ہاں جی، مومن تانا نہیں دیتا، مومن لعنت نہیں کرتا، مومن فحش گفتگو کا استعمال نہیں کرتا، اور نہ ہی مومن بیہودہ گفتگو کرتا ہے یا بیہودہ گفتگو اس کی زندگی میں شامل ہوتی ہے۔ اب ہماری گفتگو دیکھیں بھائی، ہم تو تانے دیتے ہیں، سرکسٹک وے میں ہم دوسروں کو اٹیک کر رہے ہوتے ہیں، ہماری گفتگو میں یہ شامل ہے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، ولنگلی ان ولنگلی، ہم کبھی کبھی ریئلائز نہیں کر پاتے، کبھی احساس نہیں کر پاتے، لیکن تانے ہماری زندگی میں ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ میں نے بڑا کمال کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد لعان، یہ ڈرامے، یہ سیریلز وغیرہ دیکھ کے ہماری زبان پہ یہ چڑھ گیا ہے سلینگز، لعنت ہو، بھاڑ میں جاؤ، جہنم میں جاؤ، بھائی لعنت ہو ایسی باتوں پہ، لعنت ہو ایسے کھانے پہ۔ مومن لعان نہیں ہوتا، مومن لعنت تو نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں کہ کیسے سلینگز ہماری گفتگو میں شامل ہو چکے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ولا الفاحش، مومن تو فحش گفتگو نہیں کرتا۔ اب میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں یہاں پہ ذکر کروں کہ کیسے کیسے چیزیں، کیسی کیسی باتیں ہماری گفتگو میں شامل ہو چکی ہیں، کتنی گندی اور بیہودی باتیں ہم ریئلائز بھی نہیں کر پاتے، اور نہ ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا ولا البذیء، نہ ہی بیہودہ گفتگو کرنے والا ہے، یعنی کہ جو اپروپریٹ نہ ہو، جو کہ غیر مہذب جملے ہوں، جو غیر مہذب فریزز ہوں، وہ بھی مومن جو ہے وہ استعمال نہیں کرتا۔ ہوا کیا کہ نفسیاتی طور پہ دیکھا جائے، سائیکولوجیکلی، تو ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، ماحول ہے، ہماری جو کمپنی ہے، ہمارے دوست و احباب ہیں، انہوں نے جب استعمال شروع کیا تو وہ
خواہی نہ خواہی ہماری گفتگو میں شامل ہو چکا۔ یہ سائیکولوجی بھی کہتی ہے کہ پہلے تو وہ تھوڑا سا اب نارمل لگتا ہے، پھر سو نارمل ہو جاتا ہے، ہم اسے نارملائز کر لیتے ہیں۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔ بھیا سمپل ایکویشن ہے، مہذب صحبت مہذب گفتگو، غیر مہذب صحبت غیر مہذب گفتگو۔ ہم دیکھیں نا، سوشل میڈیا نے تو اور بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ ٹک ٹاک، میمز، ریلز، شارٹ ریلز، یوٹیوب ویڈیوز، انسٹا، فیس بک، ہم ایسی کنٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں جس میں اتنی غیر مہذب، غیر شائستہ جملے یا فریزز ہوتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی دیتے ہیں اور وہ ہماری گفتگو میں شامل ہو جاتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا سوچا ہے کہ یہ جو چینج آیا ہے یہ اوور نائٹ آیا ہے؟ نہیں، یہ سلو پوائزننگ ہے۔ پہلے ہمیں کچھ باتیں ایسی تھیں جو ہمیں کرنے میں شرم آتی تھی، اب شرم نہیں آتی، وہ نارمل ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ تو نارمل ہے، بچے بھی سنتے ہیں، سب سنتے ہیں، لیکن یہ نارمل نہیں ہے۔ پھر میں آپ سے کہوں گا یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کو جواب دینا ہوگا۔ آپ اپنے بچے کے فیوچر کو خراب کر رہے ہیں۔ میں 2 مہینے میں پریشان ہو گیا کہ اپنے بچے کو میں کس طرح سنبھالوں کہ یہ ایسے فریزز، ایسی جو گندی گفتگو ہے ان کے کانوں میں نہ آئے۔ کیا آپ اپنے بچوں کے لیے پریشان نہیں ہیں؟ اپنے جنریشن کے لیے پریشان نہیں ہیں؟ چلیے المختصر سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہ ہے کہ آپ اپنی جو کمپنی ہے، صحبت ہے، اسے اچھی بنائیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں جو شائستہ گفتگو کرتے ہوں، اور ایسے لوگوں سے دور رہیں جنہیں گفتگو کرنے کی یا بات کرنے کی تہذیب نہ ہو، ڈب نہ ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ گفتگو کرنا چاہیں، کچھ بولنا چاہیں، تو دیکھیں کہ جو میں بول رہا ہوں یہ اپروپریٹ ہے، کیا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ جملے میرے لیے مناسب ہیں، ایک عاشق رسول ہونے کی حیثیت سے کیا میرے لیے ایک مناسب ہے کہ میں ایسے فریزز کا استعمال کروں؟ رک جائیں، تھوڑی دیر، 2 سیکنڈ رک جائیں، 3 سیکنڈ رک جائیں، ریئلائز کریں، سوچیں، غور کریں، فکر کریں، پھر اس کے بعد میں جملوں کو ادا کریں۔ اور اگر ماحول خراب ہے تو اس ماحول سے دور ہو جائیں جس ماحول میں آپ یہ سب سیکھ رہے ہوں، اور ریپلیسمنٹ ہیبٹ کو لے آئیں۔ میں جانتا ہوں ہم جس طرح کے خیالات یا جس طرح کہ ہمارا دل ہوتا ہے، جو اندر ہوتا ہے وہی تو باہر نکلے گا۔ عربی میں مقولہ ہے کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن وہی ٹپکاتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ اگر گندگی ہوگی، غلاظت ہوگی تو وہی نکلے گا، یہ اس زبان سے وہی نکلے گا جو اندر ہے۔ اور اندر اگر پاکیزگی ہوگی، اندر اگر صفائی ہوگی، روح میں چاشنی و تازگی ہوگی، یا روح میں نورانیت ہوگی، تو وہی نکلے گا، وہی نکلے گا۔ تو ریپلیسمنٹ ہیبٹ یہ ہے کہ اگر آپ کی گفتگو میں کچھ الفاظ ایسے شامل ہو گئے ہوں جو اپروپریٹ نہ ہوں، جو مناسب نہ ہوں، تو اس کو ریپلیس کر دیں۔ چھوٹی سی اگزامپل دے دوں، اگر آپ یہ کہنے کے عادی ہوں کہ ارے سالہ یہ ہو گیا، ارے سالہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ارے سالہ، تو بھائی ان سالے صاحب کو نکال دیجئے، بھائی کو لے آئیں۔ یوں استعمال کریں کہ ارے بھائی ایسا ہو گیا، ارے بھائی ایسا ہو گیا، پھر اس طرح ڈیولپمنٹ ہوگا۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل دی تھی میں نے، آپ عقل مند ہیں، آپ اس ریپلیسمنٹ ہیبٹ کو کس طرح اسٹیبلش کرنا ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ یہ کریں کہ کچھ تحمید و تقدیس بھی شامل کر لیں اپنی گفتگو میں، الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کسی کو آپ خوش دیکھیں تو اس کے لیے دعا کریں، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیہا، اس طرح کے جملے جو ہیں، آسان جملے جو ہیں وہ استعمال کریں، یا اس طرح فرمائیں کہ ادام اللہ فرحک، اردو میں بھی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی خوشی کو باقی رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی خوشیوں میں بالیدگی پیدا فرمائے، دوبالا کر دے۔ کسی کو غم میں دیکھیں تو آپ دعا دیں، فرج اللہ ہمک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے غم کو آسان کرے، یا یسر اللہ امرک، آپ کے معاملات کو آسان کرے۔ یا کسی کو دیکھیں گے بھئی ان کا ایڈمیشن ہوگا یونیورسٹی میں یا کسی کالج میں، یا انہیں ترقی مل گئی ہے یا پروموشن ہو گیا ہو، تو انہیں دعا دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ان خوشیوں میں بالیدگی پیدا فرمائے اور آپ کو اور ترقی عطا فرمائے۔ یہ دعائیہ کلمات، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، اور محبت اس سے بڑھتی ہے، ایک مودت کے معاملات پیدا ہوتے ہیں۔
آپس میں ایک ہم محبت کی فضا کو قائم کر سکتے ہیں. اور کسی کو غمگین دیکھیں تو اسے دعا دیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں صبر عطا فرمائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے معاملات کو آسان کرے. یہ سب تسبیحات آپ شامل کر لیں. ایک میں پریکٹیکل آپ کو وے بتاتا ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہم بہت سلجھی ہوئی گفتگو کرتے ہیں, تو بھائی صاحب آپ ایک کام کریں, آپ ریکارڈنگ لگا لیں. جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے احباب کے ساتھ بات کریں تو آدھے گھنٹے کی یا 40 منٹس یا 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ لگا لیں. ریکارڈنگ لگا کے 1 گھنٹے کے بعد اس ریکارڈنگ کو خود سنیں آپ. اب دیکھیں کہ آپ کی گفتگو کیسی ہے, آپ کیسے سلینگس استعمال کر رہے ہیں, آپ کیسی گفتگو استعمال کر رہے ہیں, آپ کی روزمرہ کی جو وکیب ہے وہ کس طرح کی ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی اسی طرح کی گفتگو کریں, یا آپ کے بچے بھی اسی طرح کی کنورسیشن کو اسٹیبلش کریں؟ یہ آپ کے اوپر میں چھوڑ رہا ہوں. اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں اسی کے حوالے سے, کہ کچھ لوگ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب تک میں بیڈ ورڈز یوز نہیں کروں گا, جب تک میں گندی زبان استعمال نہیں کروں گا یا علاقائی زبان میں استعمال نہیں کروں گا, تب تک میں اپنی اتھارٹی کو دوسروں کے اوپر ثابت نہیں کر پاؤں گا, یا میں اتھارٹین نہیں لگوں گا, یا میں ڈومینیٹنگ نہیں لگوں گا. چاہے آپ کا کیریکٹر کتنا ہی اچھا ہو, لیکن زبان آپ چاہتے ہیں کہ ایسی استعمال کریں جو کہ ایک لوکل زبان ہو, اتھارٹین زبان ہو, گنڈوں کی زبان ہو. یاد رکھیں کہ بیوٹیفل کیریکٹر از انکمپلیٹ وتھ بیوٹیفل اسپیچ. آپ کا جو کیریکٹر ہے وہ کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کی جو گفتگو ہے وہ شائستہ نہ ہو. اور یہ تو ایک مسکنسیپشن ہے کہ ہم جب تک کہ غلط سلینگ استعمال نہیں کریں گے, بیڈ ورڈز استعمال نہیں کریں گے, تب تک ہم اتھارٹین نہیں لگیں گے. تو ایسا نہیں ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو یوز بیڈ ورڈز ٹو ساؤنڈ اسٹرانگ. یور ریئل اسٹرینتھ از ان رسپیکٹفل اسپیچ. ضرورت نہیں ہے اس طرح کی کنورسیشن, اس طرح کی بیڈ ورڈز استعمال کرنے کی. تو خیر, یہ کچھ معروضات تھے اسپیشلی میری فیملی کے لیے. اور یہ بھی میں آپ سے کہوں گا کہ مجھے کوئی طمع نہیں ہے, کوئی لالچ نہیں ہے کہ مجھے یوٹیوب پہ ویڈیو بنانے ہیں. بس یہی نیت ہے کہ آپ سے میں کنیکٹ کر پاؤں, اور یہ جو کچھ دل کے معروضات ہیں میرے, یہ یوٹیوب پہ رہیں تاکہ آنے والی میری جو جنریشن ہو وہ سن پائے, میرے احباب سن پائیں, اور میں آپ سے کنیکٹ کر پاؤں, آپ میرے لیے دعا کر پائیں, میں آپ سے کچھ سیکھ پاؤں, آپ مجھ سے کچھ سیکھ پائیں. زیادہ کر کے میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. بس دعا کریں. اگر اس میں کچھ آپ کو فیڈ بیک دینا ہو یا کچھ کہنا ہو تو آپ کمنٹ میں کہہ سکتے ہیں, تاکہ ایک کنورسیشن ہم اسٹیبلش کر سکیں انشاءاللہ العزیز. تو میرے لیے دعا کریں, اللہ سبحانہ و تعالی مجھے استقامت عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے ساتھ اسی طرح محبت کے ساتھ میں گفتگو کرتا رہوں. خاص کر کے میرے والدین کے لیے دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.